اور بعض پھر امور ہیں، بعض تنبیہات ہیں جو قیام سے متعلق ہیں، جو تراویح سے متعلق ہیں۔ اس میں سب سے پہلی تنبیہ کیا ہے کہ تراویح ادا کریں۔ بہت سارے لوگ جب یہ بات سنتے ہیں کہ اچھا تراویح پڑھنا فرض نہیں ہے، تو فرض نہ ہونے کا شاید پھر معنی یہ ہے کہ تراویح نہیں، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، بلکہ بہت پڑھے لکھے طلبہ علم، دین کے طلبہ علم، ان میں تراویح کو چھوڑنا دیکھا گیا۔ حتیٰ کہ بعض عوام الناس، بزرگ، خواتین، وہ رمضان میں کوئی تراویح نہیں ترک کرتے۔ دیکھا گیا کہ امام کے پیچھے بعض بزرگ حضرات شروع سے لے کے آخر تک پورا رمضان تراویح پڑھتے ہیں، لیکن بعض نوجوان ہیں وہ 5 دن پڑھتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں، پھر آخر میں آخری عشر میں دوبارہ آ جاتے ہیں، کوئی 10 دن پڑھ لیتا ہے، کوئی 12 دن، ایسے ہی ہوتا ہے نا رمضان میں۔ رمضان جب شروع ہوتا ہے، شروع کے 3 4 دن مسجد بھرتی ہے، پھر ایسے ایسے کم ہوتی رہتی ہے، پھر جب 21ویں رات آتی ہے پھر مسجد بھر جاتی ہے۔ یہ درمیان میں کیا رمضان ختم ہو گیا تھا؟ کہ رمضان میں کوئی درمیان میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق ہمارا وہ کوئی اس کی نوعیت بدل گئی تھی؟ اللہ کے بندہ پورا رمضان قیام کریں، اس تراویح کے معاملے کو ہلکا نہ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جب تراویح پڑھائی، قیام کیا، تو پھر آپ نے اس لیے طرح کر دیا کہ یہ اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ اللہ اس کو فرض ہی نہ کر دیں کہیں، یہ اللہ کو اتنی پسند ہے۔ کیا معنی ہے اس بات کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی تنبیہ کیا ہے کہ تراویح کے مستحب یا سنت ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو چھوڑنا ہے۔ کوشش کریں کہ 2930 راتیں جتنی بھی ہیں، ان پوری راتوں میں سے ایک دن کی بھی تراویح آپ سے چھوٹے نہیں۔ دوسری تنبیہ اس حوالے سے یہ ہے کہ تراویح کو مسجد میں باجماعت ادا کریں۔ ٹھیک ہے، خواتین گھر میں اہتمام کر لیں، کوئی حافظ ان کو میسر آتا ہے، کوئی بچہ گھر میں قرآن میں سنانا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے، وہ سنا لے۔ لیکن جو بالغ مرد حضرات ہیں اور جنہوں نے خود قرآن گھر میں نہیں سنانا، تو وہ کوشش کریں ہر ممکن حد تک کہ وہ مساجد میں جائیں اور باجماعت نماز ادا کریں۔ اور مساجد میں باجماعت نماز ادا کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں ایک فیشن بدعت رائج ہوگی، مارکیوں میں نماز پڑھنے والی اور ہوٹلوں میں نماز پڑھنے والی، یہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اس کو ترک کریں، اس طرح کو ختم کریں۔ ہمارے ہاں چونکہ جب مساجد میں اب یعنی وہ ماحول نہیں ہے، ہم نے بڑے مہنگے جو ہے نا وہ کارپیٹ بچھانے ہیں، اے سی چلانے ہیں، پارٹیاں کرنی ہیں، تو ہم نے کیا ہوتے ہیں پھر ہوٹل بک کرائے ہوئے ہیں اور مارکیاں بک کرائی ہوتی ہیں۔ اور یہ بات جو آرگنائزیشن ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے، جو یورپ سے متاثر شدہ ہیں، انہوں نے رواج ڈالا ہے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ عبادت کی جگہ مسجد ہے، مسجد بنائی کیوں گئی ہے؟ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد۔ بھائی جائے نماز پڑھنے کی جگہ مسجد ہے، تو ہر وہ ایسی جو ایکٹیویٹی ہے نا جو لوگوں کو مساجد سے پھیر کر کسی اور جگہ پر جمع کرنے والی جو بات ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ خواتین والی عادت ہے، خواتین ہیں وہ گھروں میں پڑھتی ہیں نمازیں، تو مردوں کو عورت نہیں بننا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وہ ہوٹلوں میں جا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے بندے مسجد کس لیے؟ بس اوقات قریب مسجد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں وہاں کا حافظ پسند نہیں ہوتا، قاری پسند نہیں ہوتا، تو ہم نے اپنا جو ٹیپ ٹاپ والا قاری ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے ہم نے پھر ہوٹل بک کرا لیا ہوا ہے۔ اس بدعت سے بھی نکلیں۔ مارکیوں میں تراویح پڑھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے پہلے تو ہم کہتے ہیں درس قرآن نہیں ہونے چاہیے اور دیگر کام نہیں ہونے چاہیے، تو وہ لوگوں کو عجیب لگتا تھا۔ وہ اس قدر عام ہوا کہ اب لوگوں نے تراویح شروع کر دی ہے، پھر فرض نمازیں شروع ہو جائیں گی، پھر مساجد اور گھروں کا فرق ختم ہو جائے گا، تو یہ تو بات پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی۔ اس لیے مسجد تلاش کریں، اچھی مسجد ڈھونڈیں اپنے، جس کو آپ مناسب خیال کرتے ہیں۔ اور اچھی ہونے کا معنی پھر وہ نہیں ہے جو میں نے ذکر کیا کہ دنیا داری کے اعتبار سے اچھی نہیں، ایسی مسجد جو جہاں پر خشوع و خضوع آپ کو بہتر معلوم ہوتا ہے، قاری صاحب کی تلاوت اچھی ہے، اور پھر اس میں آپ مکمل رمضان تراویح کا اہتمام کریں۔